ایک بہت بڑا اسکالر انگریز کا، وہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. جب جہاز ڈوبنے لگا تو ہندوستان کا ایک اسکالر ان کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اسی جہاز سے سفر کر رہا ہے. تو اس جہاز میں جب ہر طرف ہنگامہ بپا تھا، آہو فغاں گریو ساری، چونکہ جہاز ڈوبنے والا، سب لوگ مر جائیں گے. یہ ہندوستان کا اسکالر دیکھیں کہ اتنا بڑا تھنکر ہے، فلاسفر ہے، وہ اسی جہاز سے سفر کر، دیکھیں ان کا کیا حال ہے اس ٹائم میں. سارے لوگ تو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا. دیکھیں اس بڑے فلاسفر جن کی ایک ایک بات میں زندگی ملتی ہے، جن کا ایک ایک سینٹینس ویٹی وزندار ہوتا ہے، پریسش قیمتی ہوتا ہے. ذرا ان سے پوچھیں، دیکھیں ان کا کیا سچویشن ہے اس موت جب سامنے ناچ رہی ہے، کشتی ڈوبنے والا ہے. وہ جب گیا اس کے کمرے میں، ہوائی جہاز، پانی والے جہاز میں، دیکھا کہ وہ کتاب کی اسٹڈی میں لگا ہوا ہے. کیا بات ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. کہا سر طوفان کی زد میں ہے جہاز، سارے مسافر رو رہے ہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اور آپ اس خوف کی گھڑی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. کیا کہا اس بندے نے، وہ یورپ کا رہنے والا، ہم لوگ تو صرف گھچڑ گھچڑ بات کرنے والے ہیں، ٹائم برباد کرنے والے ہیں، صرف دوسروں کی غیبت شکایت کرنے والے ہیں، اپنی برائی دور کر کے اچھائی پیدا کرنے کا ٹرینڈ تو ہمارے اندر ہے نہیں. جو اچھا کام کر رہا اس کی ٹانگ کھچائی ہمارے اندر ہے. وہ یورپ کا دانشور کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے تو میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب جہاز ڈوبنے والا ہے، ہم لوگ مرنے والے ہیں، کم سے کم مرنے سے پہلے علم تو حاصل کر رہے ہیں. اللہ الصمد، کم سے کم مرنے سے پہلے ایک چیپٹر تو پڑھ لے، مرنے سے پہلے ایک علم تو حاصل کر لیں. اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں. حالانکہ جہاز ڈوبا نہیں، بالکل الٹ پلٹ کر کے طوفان کی زد میں آ کر کے بس کنارہ مل گیا اور جہاز بچ گیا. اگر نہیں بچتا، مر جاتا، تو یہ بات ہم کو کیسے معلوم ہوتی؟ چونکہ جو اس جہاز پہ سوار تھا اس نے جہاز سے بچنے کے بعد تب اسٹیٹمنٹ دیا. یہ دیکھیں اسٹڈی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، موت کے وقت میں بھی مطالعہ کرتے ہیں. اور یہاں شادی ہوئی پڑھائی بند، شادی ہوئی دعائے قنوت تک یاد نہیں. شادی کے بعد جو گاؤں دیہات کے مکتب میں پڑھانے والے مولی صاحب سے، منشی جی سے جو پڑھا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم ترابیل، جو مکتب کے منشی سے پڑھا تھا، اسی طرح کی ہماری بیٹیاں مرتے دم تک پڑھتے رہتی ہیں، ہمارے بچے مرتے دم تک اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اب زندگی بچی ہے، شادی کے بعد کم سے کم وقت ہے تو چلو ٹیوشن پڑھ کر کے اچھے قاری سے کم قرآن پاک کی 20 صورتیں، جو تراویح کی نماز میں جب میں تنہا پڑھوں تو کم سے کم 20 صورتیں، کم سے کم 10 ہی صحیح الم تر کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک ٹھیک سے پڑھ لیں، تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اس کو تراویح میں بھی پڑھ لیں ڈبل کر کے، اور پانچوں نمازیں اسی 10 صورتوں سے پڑھیں. کم سے کم اتنا تو کر لینا چاہیے. نہیں، بوڑھے ہو گئے، قرآن پاک قاعدے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں. ذرا دیکھیں، وہ ہندو کی بیٹی شادی جوان ہو چکی تھی، شادی ہو گئی. شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہا، شوہر سے بولی کہ میں اسٹڈی جاری رکھوں گی، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میں آپ کی وائف ہوں، میں ٹائم نکال کے میں اسٹڈی کروں گی. تو شوہر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اسٹڈی کرو. اس قدر ڈیپلی پڑھائی کری کہ پورا ہندوستان اخبار میں آیا تھا، سارا میرا شہر خوشی منا رہا تھا. ہندو تو خوشی منا ہی رہے تھے، مسلمان بھی اس کی محنتوں کی داد دے رہے تھے کہ شادی ہونے کے بعد، ایک بچہ ہونے کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھی. وہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بھی بن گئی، BDO بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن گئی وہ. اور ہماری بیٹی الم تر کیف بھی نہیں پڑھ پائی، درود تاج بھی نہیں پڑھ پائی، درود ابراہیمی بھی قاعدے سے یاد نہیں ہے. اگر درود ابراہیمی پڑھو تو کوئی بچہ نہیں پڑھ پائے گا، وہ بھولے گا، سر کھجلائے گا. اللہم صلی علی محمد پر کہیں بارکتا بولے گا، کہیں وہ کچھ بولے گا. قاعدے سے نہیں پڑھ پاتا، وہ پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، چونکہ مزاج ہی نہیں، بس کھانا پینا مر جانا ہے. حدیث میں آیا ہے اس بندے پہ نحوست طاری ہے، اس پہ لعنت ہے. کون؟ جو دن گدھے کی طرح گزارتا ہو اور رات مردار کی طرح گزارتا ہو.
गधे की तरफ मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना। वो गधा जो मेहनतें करता उसको मालूम नहीं कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है। वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दा की तरह सो जाना, जो दिन भर खेत खलियान दुकान मार्केट बाजार, ये सामान वो सामान, ये ऑर्डर वो ऑर्डर वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक ना आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा मरने के बाद। जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लूं, ताकि अगर कल मर गया कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा नौकरी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, जो कायदे से मेहनत करके खेती बाड़ी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, वो मजदूरी करेगा, पंजाब दिल्ली में जाके रेड़ी चलाए ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के बिहार और बंगाल के जो दिल्ली और पंजाब में जाके रेड़ी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने घर और समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उनके घर में मजदूरी कर रहा था, वह पढ़ करके दारोगा बन गया, लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा, अब वो साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा, जमीन बेच के नहीं जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ी, 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। ये काम गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है। गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है, यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बिनाई कमजोर तो होगी,
ہوگی جو وقت پہ کھانا نہیں کھائے گی. ہر آدمی کو اپنے لیے سوچنا ہوگا کہ میں کیا کھاؤں, کس کھانے میں کتنی طاقت ہے, کون سی غذائیں طاقتور غذائیں ہیں, استعمال کرنا ہوگا, ٹائم کا استعمال کرنا ہوگا. جو ٹائم کا استعمال نہیں کریں گے صحیح بیمار تو پڑیں گے. اب ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی جو بھاجپا کا کیڈر لیڈر ہے, اس نے کبھی کہا تھا کانپور کے ایک یوگا کے شیور میں کہا تھا سوستھ رہنے کے لیے یوگا کریں, اور یوگا کا جتنا طریقہ ہندوستان میں ہے, انہوں نے کہا تھا رام دیو کا جس کا بھی طریقہ ہو وہ سارے طریقے ایک طرف. انہوں نے کون کہا تھا, کون, ہندو غیر مسلم آر ایس ایس کا کیڈر لیڈر, بھاجپا پارٹی کا 3 پیلر, اس 3 پیلر میں سے ایک آڈوانی, ایک اٹل بہاری واجپئی, ایک ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی. یہ 3 پیلر ہیں بھاجپا پارٹی کی, بی جے پی کے. وہ مرلی منوہر جوشی بھاجپا کا کیڈر لیڈر, وہ بولا تھا کہ یوگا کرنا وقت کی ضرورت ہے, پردھان منتری سے لے کے چپراسی تک سارے لوگ یوگا کریں تاکہ ہندوستان تندرست لوگوں کا ملک ہو جائے, ورنہ ہندوستان بیماروں کا ملک کہلائے گا. تندرست رہیں, یوگا کریں. اور آگے کیا کہا, یوگا کا طریقہ الگ الگ ہے, رام دیو کا الگ, دوسروں کا الگ. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کرو, اور سانس لو, سانس تیز تیز چھوڑو, پسینہ بہاؤ, کھلی فضا میں جاؤ, ناک پر دھیان کیندرت کرو. کہا سارے طریقے اپنی جگہ, مگر وہ بھاجپا کا کیڈر لیڈر کیا بولا, یہ میں نے دوسرے ہی دن اخبار میں یہ رپورٹ میں نے پڑھی, ایسا نہیں کہ واٹس ایپ یوٹیوب میں کسی سے سن لیا تو میں بول رہا ہوں. ایک دن پہلے شیور لگا تھا یوگا کا, اور اس دن ان کے بھاشن کو اخبار میں اس کو کوٹ کیا گیا. میں نے دوسرے ہی دن کانپور ریلوے اسٹیشن پہ میں نے اس اخبار کو پڑھا, پہلے پیج پہ وہ رپورٹ موجود تھی. رپورٹ کیا تھی, منوہر جوشی نے کہا یوگا کے جتنے طریقے ہیں وہ سب ایک طرف, کہتے ہیں میری نگاہ میں اسلام کے پیغمبر نے جو 5 وقت نماز کا طریقہ سکھایا اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار زور سے بولیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. غور سے سنیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بھاجپا کا کیڈر لیڈر کیا بولا, یوگا کے جتنے طریقے ہیں ایک طرف, مگر جب میں نماز کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں ہے. اور اسٹیٹمنٹ اس کا تھا کہ اسلام کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. سب سے مہان ڈاکٹر پیغمبر اعظم کہتے ہیں نماز, بندہ کھڑا رہتا ہے, پھر جھکتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر سجدے کے لیے جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر بندہ کھڑا ہوتا ہے. کھڑا جب ہوتا ہے تو دھیان سجدے کی جگہ پہ کیندرت کرتا ہے. جب جھکتا ہے رکوع میں تو دھیان آنکھیں پاؤں پر کیندرت رہتی ہے. جب بیٹھتا ہے تو گود میں دھیان کیندرت رہتا ہے. کہتے ہیں سجدے میں آنکھ ناک پر دھیان کیندرت لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلام کے ٹائم میں کاندھے پر. یہ کنسنٹریشن, یہ دھیان کیندرت کرنا, ساری دنیا سے کٹ جانا, اپنے مالک کی طرف دھیان لگانا. وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کا اسٹائل ہے, کھڑا ہونے کے بعد سیدھے کوئی چلے جائے سجدے میں تو کوئی فزیکل ڈسٹربنس ہو سکتا ہے, جسمانی خرابی کوئی ہو سکتی ہے, لیکن سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں نہیں جانا ہے. اسٹینڈنگ کے بعد آدھا سجدہ رکوع میں جانا ہے, پھر کھڑا ہونا ہے, تب اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسٹائل آف پریئر, یہ نماز کا جو ڈھنگ ہے اتنا سائنٹیفک, اتنا لاجواب ہے صحت مند رہنے کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں نہ نماز کا جواب ہے نہ نماز دینے والے محمد عربی کا جواب ہے. یہ چھوٹا موٹا پڑھا لکھا بندر کیا جانے, یہ رام گیری جیسا آدمی جو مہاراشٹر کا جو ہمارے پیغمبر کے خلاف بولا, یہ جاہل کیا جانے. یہ جاہل ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے. مگر انہوں نے کیا زبردست انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ ڈاسنا کا مندر کا وہ پیلا کپڑا پہن کے 2-4 مالا پہن کے اپنے ڈکیتی اور اپنی برائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے محنت اور پنڈت بننے کا ڈھونگ رچانے والا اتی نرسنگارن, یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے.
بدتمیز نے جو گستاخی کی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اس کی زبان نوچ لوں۔ ہمارے پیغمبر کے خلاف اتنا غلط اسٹیٹمنٹ، غلط ٹپنی اس نے کیا ہے۔ وہ آدمی بھی ڈاکٹر منوہر جوشی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ ڈاکٹر منوہر جوشی بھلے ہی اس پارٹی سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں، وہ بھاجپا کا لیڈر تھا، الگ بات ہے، لیکن وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر، ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر صاحب، وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس نے اسی پیریڈ میں انہوں نے کیا کہا کہ نماز اتنا زبردست یوگا ہے، اور جو نماز دیا ہے اسلام کے پیغمبر نے، اس سے مہان تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمان، سڑک چلتے راستہ گلی کوچے کا کوئی کتا اگر بھونکے، تمہارے پیغمبر کے خلاف بولے، تو تمہیں سب کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس انسنی کر دے۔ ایک پاگل تھا جو بک رہا تھا، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ادیب، ڈاکٹر، سائنٹسٹ اگر وہ خلاف بول رہا ہے تو ہمارا سائنٹسٹ، ہمارا ادیب، ہمارا رائٹر، ہمارا مصنف اس کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر چلتے پھرتے آدمی کا جواب دینے کے لیے پروٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو گھنٹی بجا کے دو چار پیسہ کمانے والا، اس کی کوئی اوقات نہیں کہ میرے پیغمبر کے خلاف بولے، بس سمجھ لے کہ کوئی گلی کوچے کا کوئی مجنو ہے جو اس طرح کا بیان دے رہا ہے۔ البتہ یاد رہی بات، ہم اس کی بات دیکھیں کہ ہندوستان نہیں بلکہ یورپ کے، امریکہ کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات میں سنو۔ تم نے سنا ہوگا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جو امریکہ کا سب سے پڑھا لکھا آدمی، 1978 کی بات ہے یہ، آج سے 40 سال پہلے اس بندے نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے The 100۔ وہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے، ہندوستان کے تمام بک اسٹال پہ موجود ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ٹھانا تھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی مہانتم 100 آدمی، 100 ایمیننٹ پرسنالٹیز پر میں اسٹڈی کروں گا ان کی زندگی کا، پھر ان کا میں سلیکشن کروں گا جو اس دھرتی کا یہ 100 کریم لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنے سے کچھ دیا، سماج میں پریورتن لایا، دنیا کے بڑے لوگوں کی سوچی میں، کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں ان کا نام ہے۔ وہ 100 لوگ کون ہیں میں ان کو چھانٹوں گا، اور 100 میں رینکنگ کروں گا کہ اول پہ کون، دو میں کون، 100 میں کون، میں اس کی کوالٹی کی بنیاد پہ رینکنگ کروں گا۔ محبت کا دخل نہ ہوگا، عقیدت کا دخل نہ ہوگا، مذہب کا دخل نہ ہوگا، ورنہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کرسچن تھا، کہا میں کسی بھی طرح مذہب کو دخل نہ ہونے دوں گا۔ وہ اپنے پیغمبر سے جیسس کرائسٹ اپنے حساب سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کہا محبت ایگزیجریشن، غلو، مبالغہ کو جگہ نہیں دوں گا، فیکٹ، ریئلٹی اور سچائی کی بنیاد پر میں رینکنگ کروں گا۔ انہوں نے جب 100 آدمی کا نام چھانٹا، دنیا کی اتہاس کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ لیا، سنسار کی ہسٹری کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ لیا۔ اپنے ہم تو مالدہ کی ہسٹری نہیں جان سکتے، بنگال کی ہسٹری تو بہت دور کی بات، بنگال کی ہسٹری نہیں سمجھ سکتے، ہندوستان کی اتہاس تو بہت بڑی بات، ہندوستان کی ہسٹری تو بہت دور کی بات، بہت بڑی بات ہے، ورلڈ ہسٹری کو ہم کیسے سمجھ سکے۔ لیکن جو کتاب کا رسیہ ہے، جو مطالعے کا شوقین ہے، جو آدمی کسی کام کو ٹھان لیتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ پڑھا لکھا آدمی، ٹھان لیا، پورے ورلڈ ہسٹری کو کھنگال دیا اس نے، دنیا کے سب سے بڑے بڑے لوگوں کی سوچی تیار کی، جس سوچی میں نام تھا گوتم بدھ کا، مہاویر کا، گاندھی کا، چرچل کا، جارج ڈاکٹر واشنگٹن کا، ابراہیم لنکن کا، ماؤ زیتونگ کا، مسولینی کا، ہٹلر کا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا، اپنے حساب سے دنیا کے مہان لوگوں کی سوچی تیار کی، جس نے سب سے زیادہ دنیا پہ انفلوئنس اثر ڈالا ہو، جس کے فالوور کی تعداد سب سے زیادہ ہو، جن کے ریگولیشنز اور جن کے میسیج میں اتنا دم ہو کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے فالوور کی تعداد نہ گھٹی ہو، جس نے دنیا کا رخ بدل دیا ہو، لوگوں کی سوچ بدل دیا ہو، سب سے زیادہ جس نے لوگوں کے ہردے، لوگوں کے برین، لوگوں کے مائنڈ، لوگوں کے ہارٹ کو پربھاوت کیا ہو، اتنی وہ زبردست پرسنالٹی کون ہے؟ وہ اس کام کو ٹھانا تو کر کے دکھلایا، 100 آدمی کو چھانٹا، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کرسچن ہے، ممکن ہے کہ جناب عیسیٰ کا نام اول نمبر پہ دے گا،
کوئی کہتا تھا کہ یہ صاحب نیوٹن ہے یا سائنٹسٹ ہے، نیوٹن کا نام اول نمبر پہ دے گا. کوئی کہتا تھا یہ امریکہ کا رہنے والا ہے، ابراہیم لنکن کا نام پہلے نمبر پہ دے گا. چونکہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ خود سائنٹسٹ تھا، خود بہت بڑا ایڈوکیٹ تھا، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. لوگ اپنے اپنے حساب سے رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن جب کتاب چھپ کے پریس سے باہر آئی، دا 100 نامی کتاب، اس کتاب کا نام ہی ہے دا 100، 100 سب لینگویج، سب ان ایوری لینگویجز، تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. آج بھی وہ کتاب بک اسٹال پہ ملتی ہے. دا 100 نامی کتاب جب پریس سے چھپ کے باہر آئی، دنیا کے سارے لوگ دنگ رہ گئے کہ کامیاب ترین لوگوں کی سوچی میں پہلا نام نہ نیوٹن کا تھا، نہ جیسس کرائسٹ کا تھا، نہ ابراہیم لنکن کا تھا. پہلا نام محمد عربی علیہ السلام کا تھا. پہلا نام. اس کتاب کو ہندوستان کی تمام بڑے بک اسٹال پہ اس کتاب موجود ہے. یہ نرسنگ آنند اس کتاب کو خرید کے پڑھے، نہیں خرید کے پڑھنا چاہتا تو وہ بولے ہم اس کو کتاب بھجوا دیتے ہیں. ڈاکٹر گری صاحب رام گیری وہ کتاب پڑھے، وہ ان جیسے کروڑ لاکھوں لوگوں کو جو پڑھا سکتا ہے اور جس کو اس کی دھوم ساری دنیا میں اس کی صلاحیت کی ہے. ان لوگوں نے کیا ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا؟ انہوں نے کہا کیا لکھا انہوں نے؟ He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ہسٹری کا وہ اکلوتا آدمی تھا محمد عربی علیہ السلام جو سیاست اور مذہب دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا. He was only man, تنہا آدمی، اکلوتا آدمی، who was supremely successful، یعنی جو سب سے زیادہ کامیاب ہوا اس روئے زمین میں، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی. ایک ایسی گورنمنٹ دنیا کو دی جس گورنمنٹ میں امیر غریب کالے گورے سب کو سمان ادھیکار دیا. سبوں کی رائے سے حکومت چلے گی. اپنی حکومت نہیں چلائی جائے گی بلکہ بندوں پر، بندوں کے خالق کی حکومت چلے، کہ قانون کی حکومت چلے گی، جس کو عام طور پر اپنی زبان میں لوگ اپنے حساب سے ڈیموکریسی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جمہوریت، پرجاتنتر، جہاں کالے گورے کا فرق مٹ جائے، سارے امیر غریب سب برابر ہوں، سب کو سمان ادھیکار ملے. وہ کہتے ہیں یہ قانون اگر کسی نے نافذ کیا ہے دنیا میں تو اس کا نام محمد عربی علیہ السلام ہے. وہ اکلوتا آدمی ہے جو سائنٹیفک، جو سائنس، جو مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر کامیاب ہوئے ہیں. یہ اس نے کہا. اور معلوم ہے ہندوستان کے ایک ہندو لیڈر ڈاکٹر سروجنی نائیڈو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہیں I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. کیا بات کہہ کے رکھ دیا اس نے. وہ ہندو ہے، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ بہت بڑی شاعرہ اور بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر، جو بھی پولیٹکس سے تعلق رکھتا ہے وہ سب ان کا نام جانتے ہیں، ڈاکٹر سروجنی نائیڈو. وہ لکھتی ہیں کہ میں جب مسلمانوں کی مسجدوں پہ نظر دوڑاتی ہوں میں حیرت میں پڑ جاتی ہوں کہ ہر جگہ ڈیموکریسی، پرجاتنتر کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. امیر غریب کالے گورے سب برابر. وہ ہے کہاں دنیا میں؟ یہ 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. وہ کیا کہتی ہیں؟ when the azan is sounded، تب اذان دی جاتی ہے. اذان کی بات آگئی تو ایک بات میں بتا دوں، اذان کی آواز صرف مسلمان نہیں سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں. جب غیر مسلم دنیا دار سارے لوگ سنتے ہیں تو امام سے زیادہ اچھی آواز والا مؤذن ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ اذان 5 ٹائم پکارے تو ممکن ہے کہ بہت سارے غیر مسلم کا سینہ ہل جائے، وہ اذان سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے.